یا حبیب اللہ۔ پوری دنیا میں بسنے والے نور ٹی وی کے تمام ناظرین کو پروگرام درس مثنوی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ عظیم الشان درس مثنوی حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس خوبصورت مرکز سے، جہاں پر الحمدللہ اس وقت تعمیراتی کام کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور ایک یہاں مسجد کا کام جاری ہے، اور دوسرا امت مسلمہ کے لیے درس مثنوی کا پیغام بھی الحمدللہ جاری ہے۔ یہ پیغام پوری دنیا میں نور ٹی وی کے ذریعے الحمدللہ نشر ہو رہا ہے۔ نور ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بسنے والے اہل محبت اس خوبصورت قافلے میں شامل ہیں۔ الحمدللہ ہر منگل کی شب قبلہ پیر صاحب جب بھی برطانیہ ہوتے ہیں تو درس مثنوی یہاں سے نور ٹی وی سے براہ راست نشر ہوتا ہے۔ دور دراز سے اہل محبت یہاں تشریف لاتے ہیں، مرد خواتین یہاں کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ علماء کرام کی الحمدللہ یہاں ایک کہکشاں نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور قبلہ پیر غلام محی الدین غزنوی نیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کے جلوے یہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرشد گرامی کے اس آستانے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور یہ پیغام پوری دنیا میں درس مثنوی کے ذریعے جو نور ٹی وی کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نور ٹی وی کو آباد رکھے۔ آئیں مل کر وارث مسند حضور شیخ العالم، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف سرپرست محی الدین ٹرسٹ میں آپ کی خدمت عالیہ ملتمس ہوں۔ آئیں مل کر اللہ کے ذکر سے وارث مسند حضور شیخ العالم سے درس مثنوی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، مثنوی شریف کے پاکیزہ اوراق سے ہم اپنی روحانی خوراک کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ وہ مسودہ تصوف ہے جس میں رازدانی کے جوہر سکھائے جاتے ہیں، اور یہ وہ پردہ کشائی ہے جس کے بعد بہت ساری حقیقتیں پردوں سے باہر آ جاتی ہیں، اور معانی اور مفاہیم کے نہ ختم ہونے والے سلسلے ظاہر اور باطن کے لیے طمانیت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سبق بھی ہے، یہ ایک ذوق بھی ہے، یہ وفور شوق بھی ہے، اور یہ انوار و تجلیات کو سمیٹنے کے لیے ایک خوبصورت باغیچہ بھی ہے، اور ہم اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس باغیچہ صوفیانہ سے اپنی اپنی طلب اور استعداد کے مطابق پھل اور پھول چن رہے ہیں۔
اس پاکیزہ سفر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ذریعے حاضری پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک اہم مسئلہ جو آپ کو مثنوی شریف کے اوراق سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ عجب طرز ہے تبلیغ کے لیے۔ لوگوں کو مائل با اطاعت کرنے کے لیے اور لوگوں کو راضی برضائے عبادت کرنے کے لیے کہ وہ عبادت کے اندر جو ایک رضا کی کیفیت ہے اس سے راضی ہوں، یہ رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجب نسخہ ہے جو ان دروس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی حکیم نسخہ پیش کرے تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مریض نہ ہو وہ بھی مریض بن جاتا ہے۔ جب حکیم حاذق ہو، حکیم تجربے کار ہو، تو نسخہ لینے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ تو بس یہی اگر ہم سمجھ جائیں کہ جس طرح ہم جسم کی سلامتی اور صحت کے لیے نسخہ لینا پسند کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کی سلامتی کے لیے بھی روحانی نسخہ لینے کی ہمیں طلب ہونی چاہیے۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، وہ یہ بات تھی کہ دوستی ہو تو اس دوستی اور محبت کے رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے درس میں آپ کو سمجھایا تھا۔ تو محبت جو دل کے اندر ہے، جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ دل کی جو محبت ہے اس کی ایک صورت تحفے کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ دیکھو، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ محبت کی اپنی صورت نہیں ہے، لیکن اس کی صورت کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے پھر ایک صورت کی ضرورت پیش آئی، اور وہ تحفہ ہے کہ تحفہ بلا صورت نہیں ہوتا۔ اس پر پھر تفریح یہ کی ہم نے کہ جس طرح بندے کی بندے سے محبت ہو تو اس کے اظہار کے لیے تحفے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سے محبت ہو تو اس کے اظہار کے لیے بھی کسی تحفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بندے کے لیے تحفہ ویسے ہوگا جیسے بندے کی شان ہے، اور اللہ کے لیے تحفہ ویسا ہوگا جیسے اللہ کی شان ہے۔ لہذا بندے کو تحفہ آپ قلم، کتاب، مال، زمین، کوئی بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ تو قلم لے گا آپ سے، نہ اس نے مال لینا ہے آپ سے، نہ اس نے زمین لینی ہے آپ سے۔ ہاں، آپ تحفے میں سجدہ کریں تو وہ قبول کر لے گا۔ تو اس کی شان کے مطابق تحفہ ہے۔ یہ ہے عام لوگوں کی بات کہ ہر انسان جو کلمہ گو ہے اس پر یہ محبت ظاہر کرنا فرض ہے۔ یہ محبت ظاہر کرنا، کوئی یہ
ایک آپشنل آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فنڈامنٹل بات ہے، اور یہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کے ذریعے اللہ سے ہو جانے والی محبت کا اظہار کرے۔ اور اس پر میں نے آپ کو دلیل بھی دی تھی کہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ دعوی محبت کافی نہیں، بلکہ اللہ نے دعوی محبت کی تصدیق کس چیز میں رکھی؟ حضور کی اتباع میں رکھی، کہ جس نے نبی کی طرح عمل کر کے دکھا دیا تو سمجھو کہ اس کی محبت سچی ہے، اور جس کی محبت سچی ہو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ وہ میرا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو محبوب کون بنے گا؟ سننے ہو، محبوب کون بنے گا؟ محبوب وہ بنے گا جس میں محبوب کی ادا نظر آئے گی۔ اصل محبوب میں اور آپ تھوڑا ہی ہیں، اصل محبوب تو محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ جو فرماتا ہے نا یحببکم اللہ، کہ اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنائے گا، تو میری اور آپ کی شکل ہے اس قابل کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں؟ ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب ان سے کہو تمہاری اتباع کریں۔ ہاں، جس جس چہرے میں، جس جس ہاتھ میں، جس جس سینے میں، جس جس قدم میں، جس جس پیشانی میں، جس جس آنکھ میں مجھے اپنے محبوب کی ادا نظر آئی، ہم اپنے محبوب کی محبوبیت کی وجہ سے اسے بھی محبوب بنا دیں۔ یہ ہے نقطہ۔ اصل اور لوگ ہوتے ہیں اور فائدے پھر دوسرے لوگ بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ہمارے لیے اصل کون ہے؟ وہ نبی پاک کی ذات۔ تو اب یہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے محبت کو ظاہر کرے، اور اس محبت کے ظاہر کو اثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اثر، انگلش میں اسے ایفیکٹ کہہ لیں آپ۔ تو محبت کا اثر آپ کو کب نظر آئے گا؟ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، تو یہ وضو کرنا اثر ہے، یہ ایفیکٹ ہے، ایفیکٹ آف دیٹ ہڈن لو ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ If someone is making ablution, this is out of that love which he has with Allah subhanahu wa ta'ala, and that is called an effect of that love, that he has become ready to go and wash his hands and face and complete his ablution. Then you will see another effect when he stands facing to Kaaba Sharif and starting his salah, standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, bowing down, and then finally prostrating in the court of Allah subhanahu wa ta'ala through sujood and through recitation of different wazaif which are part of our salah. So these things are the effect of love. یہ جو نماز ہے یہ محبت کا اثر ہے۔ بولو، یہ نماز محبت کا اثر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس کو محب کہتے ہیں، محب میں محبت کا اثر نظر آنا چاہیے کہ یہ محبت کرنے والا ہے۔ اب یہ تو ہے حکم میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم اور آپ نظر آنا چاہیے کہ ہم لوگ ان اثرات سے اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بولو، ان اثرات سے اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اب رومی صاحب نے یہاں بالکل ہی پاسا پلٹ دیا۔ پاسا سے مراد پنجابی والا پاسا، کروٹ بدل دی انہوں نے۔ ایک اور گروپ کی بات کر رہے ہیں جو اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ لوگوں کا جتھا ہے کہ وہ اس اثر کو دکھانے کی حاجت سے پاک ہیں۔
کچھ وہ لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، میرا آپ کا ذکر نہیں ہو رہا، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کی محبت کا خدا نے بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور انہیں عباد الرحمن کہا ہے، اور انہیں رجال کہا ہے۔ رجال، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو رجال کہا ہے، اور رجال is the plural of رجل۔ رجل means a man، ایک آدمی۔ تو اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو مرد کے نام سے بھی پکارا ہے، رجال۔ باقاعدہ اللہ پاک نے اپنے خاص ولیوں کو رجال کہا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو عباد بھی کہا ہے۔ تو یہ خاص بندے ہیں، اور اللہ پاک نے ان بندوں کو اولیاء بھی کہا ہے، اور ان کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ رومی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی زندگی دیکھو تو پھر اپنے آپ پر جس طرح تم نے یہ قانون لاگو کیا کہ تم پر محبت کا اثر نظر آنا چاہیے، ان کی کھوج میں نہ لگ جانا، میں چیک کروں اس نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں ذرا ٹیسٹ کروں اس کو یہ روزے دار ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم عامت المومنین ہو، وہ خواص المؤمنین ہیں، اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی اللہ کی عبادت کو ترک کر دے، لیکن تمہارے لیے اس اثر کو ہر وقت دکھانا ضروری ہے، ان کے لیے ضروری نہیں۔ ہاں تمہاری نظر پڑ جائے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے، ان کی کھوج میں نہ جانا۔ ان کا خدا سے رشتہ ہونے کے لیے یہی اثر کافی ہے کہ جس طرح سگے رشتہ دار تحفہ نہ بھی دیں تو رشتہ داری کی وجہ سے ان کی محبت ثابت ہوتی ہے۔ بولو نا، آپ کو بات سمجھیں کہ نہیں؟ مثلا ایک باپ اور بیٹا ہے، اگر باپ نے بیٹے کو تحفہ نہ دیا اور بیٹے نے باپ کو تحفہ نہ دیا، پھر بھی یہ رشتہ ثابت کرتا ہے کہ ان میں محبت ہے؟ بولو نا۔ تو فرماتے ہیں بعض اوقات کمال رشتہ اور کمال تعلق کی وجہ سے بھی محبت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے، اسے اثر کی ضرورت نہیں ہوتی، ہدیے کی ضرورت نہیں ہوتی، تحفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ کا اپنے خاص بندوں کے ساتھ جو ایک قرابت کا تعلق ہے، اس قرابت کے تعلق سے ہی ان کی محبت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ مسئلہ ہے، مشکل ہے، یہ جو آج کا درس ہے تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو لاجیکل رکھنا ہوگا جو میں آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوں سفر پر۔ ایک عام لوگ ہیں، وہ کہیں جی ہمیں اللہ سے محبت ہے، آپ کو نہیں پتا، تو ہم کہیں گے نہیں، پتہ ہمیں ہونا چاہیے۔ بولو، کوئی نماز نہ پڑھے وہ کہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم کہیں گے تمہیں پتہ ہے، ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس درجے کے لوگ ہیں کہ ہمیں اثر چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ واصل ہیں، جس طرح غوث پاک کے سامنے مائی نے کہا تھا تسی یہ روسٹ مرغی کھا رہے ہو ہیں، بولو نا، تو میرا بچہ جب تھوڑے کول پڑھنا ہے تو دالاں کھانا تھے، سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر روایت ہے کہ وہ آپ نے جب حکم فرمایا تو وہ زندہ ہو گئی۔ آپ نے سنی ہے نا یہ روایت؟ تو میں روایت نہیں سنا رہا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اب بولو کہ وہاں ظاہری طور پر مائی نے اثر دیکھنا چاہا، لیکن غوث پاک نے بتایا ہمارا خدا سے ایسا رشتہ ہے کہ ہمیں اثر دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمارا رشتہ ہی محبت کی علامت ہے، ہمارا رشتہ ہی محبت کی علامت ہے۔ لہذا کوئی یہ اشعار پڑھ کے یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ والے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کو ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ سب سے بڑا اللہ والا خود محمد کی ذات ہے۔ اللہ والوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ سب سے بڑے نبی ہیں
جب وہ نماز کے بغیر نہیں رہتے ہیں، روزے کے بغیر نہیں رہتے ہیں، حج کے بغیر نہیں رہتے ہیں، تسبیح و تحلیل کے بغیر نہیں رہتے ہیں، تو پھر اور اللہ والا ایسا کون سا ہوگا جو ان کے بغیر بھی اللہ والا رہ جائے؟ پتہ چلا صرف فرق یہ ہے، اللہ والوں کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور عامت الناس کو ہر وقت ثابت کرنا پڑتا ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے ان کے فرض بھی نظر آئیں گے، ان کے واجب بھی نظر آئیں گی، ان کی سنتیں بھی نظر آئیں گی، اور اللہ والوں کا کوئی عمل نظر آئے یا نہ آئے، ہر حال میں ان کا رب کے ساتھ تعلق محبت والا ثابت ہے۔ اب یہ میں نے بیس آپ کے سامنے رکھ دی آج کے مسئلے کی، چونکہ پہلے یہ فرمایا محبت ہوتی ہی تب ہے جب اثر نظر آئے، آج فرما رہے ہیں ضروری نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا اثر نظر نہیں آئے گا لیکن پھر بھی ان کا تعلق تم سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا خدا کے ساتھ، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ والے خاص ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ نیکی سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس سے یہ پرواہ نہیں ہوتی کوئی اس کا عمل دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اس کی جو مقصود نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی رہے، میں اپنے رب کی محبت میں مستغرق رہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعمال کا پابند نہیں ہے، اعمال کا پابند ہر وہ انسان ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ خلیفہ صاحب آگے آ جاؤ۔ اب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا کہ میری آپ کی اللہ سے محبت ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تحفہ دینا ضروری ہے۔ بولو کیا ضروری ہے؟ تحفہ دینا۔ وہ تحفہ کون سا ہے؟ وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، نبی پاک کی سنت ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کرتے ہو یاد رکھو، کو سنت بھی پڑھو تو بعض لوگ سنت کی نیت کرتے ہیں، 4 نماز سنت واسطے رسول اللہ کے، یہ نیت بھی غلط ہے۔ تو 4 رکعت سنت بھی واسطے اللہ کے لیے، 4 رکعت فرض بھی واسطے اللہ کے لیے، 2 رکعت نفل بھی واسطے اللہ کے لیے۔ تو سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، فرض ہو، سب خدا کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو ہم تحفے کے ذریعے ثابت کریں، لیکن بعض ایسے نفوس ہیں کہ ان کو اپنا تعلق اور محبت ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کا دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا خدا سے جو رشتہ اور تعلق ہے وہ رشتہ اور تعلق ہی ان کی رب سے محبت کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ اس کے لیے شعر کیا فرماتے ہیں؟ ور اثر نہ بود، اگر تو اثر نہ ہو، اگر تو اثر نہ ہو، سبب ہم مظہر است۔ کہتے ہیں کہ اگر ظاہری اثر کے لحاظ سے محبت کا سبب ظاہر نہیں ہو رہا ہو، ظاہری اثر کے بغیر محبت ثابت نہیں ہو رہی ہو، تو کہتے ہیں پھر بھی ان کی محبت کا ایک سبب ایسا ہے جو ان کی محبت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ سبب کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ہم چو خیشی کز محبت مخبر است۔ کہتے ہیں جس طرح رشتہ داری یہ محبت کے لیے مخبر ہوتی ہے۔ بولو رشتہ داری محبت کے لیے، مثلا آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولو، بولتے نہیں آپ لوگ، میرے خیال ہے کوئی نہیں تو محبت، بولو نا، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو اس محبت کا جو سبب ہے وہ ظاہر ہے، اثر ظاہر نہیں ہے، لیکن محبت کا جو سبب ہے وہ ظاہر ہے۔ اور محبت کا سبب باپ اور بیٹے کے درمیان کیا ہے؟ رشتہ داری۔ بولو کیا ہے؟ تو سبب ظاہر ہو گیا لیکن اثر ظاہر نہ ہوا۔ اثر کیا تھا کہ باپ بیٹے کو دولت دیتا، یہ قبول کر تو میرا بیٹا ہے، بیٹا بھی جواب میں اپنے والد کی پاؤں دباتا کہ یہ آپ میرے والد ہیں تو میں ثابت کروں، تو فرمایا یہ پاؤں دبائے یا نہ دبائے، وہ اسے پیسے دے یا نہ دے، دونوں کی محبت کا جو سبب ہے وہ یہ رشتہ داری ہے بیٹے اور باپ کی۔ اس رشتہ داری میں ہی ان کا رشتہ اور محبت خود ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اگر 2 دوست ہوں، بولو 2 دوست ہوں
تو وہ کہیں بس ہماری دوستی ثابت ہو رہی ہے اسی طرح، نہیں ہوگی جب تک تحفہ نہیں ہوگا. بولو. اور کچھ نہ ہو، ایک گلاس پانی، کوئی ٹھنڈا. اور اکثر میں نے دیکھا دوست ہی یہ جتنے ٹیک وے چل رہے ہیں دوستوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں اس ملک میں سب دوستی کے چکر میں جا کے کھا کے آ جاتے ہیں، کھلا کے آ جاتے ہیں. تو دوستی کے اظہار کے لیے اثر چاہیے، لیکن اگر رشتہ داری ہو تو رشتہ داری کے اظہار کے لیے کوئی اثر نہیں چاہیے. رشتہ داری کی جو محبت ہے اس کا سبب خود رشتہ داری ہے. لہٰذا فرمایا کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ جن کا ایک خاص تعلق ہے بندگی کا، انہیں ہر وقت تحفہ روانہ کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف کچھ خاص بندے ہیں وہ بھی ہر وقت تحفہ روانہ کرتے ہیں، لیکن ان کا روانہ کرنا لوگوں کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا. وہ کائنات سو رہی ہوتی ہے وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اس وقت اپنے رب کو یاد کر کے بغیر کسی کو دکھائے ہوئے محب اور محبوب میں رازداری کی حالت میں یہ سجدہ ریز ہو کر اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. اور رہا ان کا تعلق تو فرمایا ان کا تعلق ہی ان کے محبت اور ان کے پیار کے لیے سبب ہے. کیا ہے؟ سبب ہے. ورسر نبود سبب ہم مظہر است ہم چو خیشی کز محبت مخبر است. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور شیخ العالم زندہ باد. پانی رکھو تھے حضرات. اب آپ کو میں نے جو بیس ہے وہ بتا دی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ فرق رومی صاحب نے بھی سمجھا دیا. تو جو ہے آپ کی کیا سمجھایا؟ سب بندے ایک سے نہیں ہوتے، سب بندے ایک سے نہیں ہوتے. کچھ ایسے ہیں کہ ان کا کام بس استغراقی ہوتا ہے، وہ للہ فلہ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ تمہیں انہیں ہر وقت دیکھو کہ ہاں انہوں نے ابھی نماز پڑھ لی ابھی نہیں پڑھی. وہ اس رشتے کی وجہ سے جو خدا کے ساتھ ان کا قائم ہو گیا ہے، اس رشتے کی وجہ سے ان کی محبت خود بخود ثابت ہو رہی. اور وہ جو رشتہ ہے وہ مظہر ہے ان کی محبت کا. بولو، وہ رشتہ محبت کا مظہر ہے. اثر ہو یا اثر نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن وہ جو رشتہ ہے نا خدا اور بندے کا آپس میں، اس رشتے کی وجہ سے ان کی محبت کائنات پر واضح ہوتی رہے گی. اب رومی صاحب نے اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ایک اور طریقہ اپنایا. وہ فرماتے ہیں کہ پیچھے یہ بتایا تھا کہ اللہ والے خاص بندے ہیں. وہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا یہ وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے حصے ینظر بنور اللہ عطا فرمائی. بولو کون سے حصے ینظر بنور اللہ. اور یہ آپ کو پتہ ہے حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ. اب بتاؤ کون سے ایسا بندہ ہے جو آج کے زمانے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں؟ یہ بندے خال خال ہیں نا، اور ایسے خال خال ہیں نظر بھی نہیں آتے. تو جب یہ بندے ہی نظر نہیں آتے تو ان کا اثر کہاں نظر آئے گا؟ بولو نا. اثر سے مراد وہی اثر ہے جو میں نے پہلے بتایا آپ کو. نبی پاک کے ارشاد کے مطابق بتاؤ شام کی سرزمین پر ابدال ہیں کہ نہیں؟ آج بھی ہیں کہ نہیں؟ اب جو زمانے جیسے بھی ہوں، جو آئے چلا جائے، لیکن ہمارے نبی کا قول وہ برحق ہے، چونکہ خود نبی بھی برحق ہے، نبی کا فرمان بھی برحق ہے. لیکن وہ ہیں نا.
تو ان کا تعلق بتاؤ، وہ جب نظر ہی نہیں آ رہے تو ان کی نماز کہاں نظر آئے گی، ان کا تقویٰ کہاں نظر آئے گا؟ یہ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے مقام فنا عطا فرمایا ہوا۔ کون سا مقام؟ فنا نہ مطلب جب بندہ ڈیزالو ہو جائے، کچھ نہ رہے اس میں، اسی کو فنا کہتے ہیں۔ تو جب وہ ہے ہی ڈیزالو تو تم اثر کہاں سے دیکھو گے؟ وہ نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا تو پھر وہ کون سا انسان ہوتا ہے کافر؟ یہ اس آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھتا فقط، بلکہ ایک اور آنکھ بھی ہوتی ہے جو نور الہی سے منور ہوتی ہے۔ اور فرمایا وہ کون سے بندے ہیں؟ وہ وہی بندے ہیں جن کے لیے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست، یہ مومن کی فراست کون سی فراست ہے؟ فرمایا جس شان کا مومن ہے اسی شان کی فراست ہے، اور جس شان کا مومن ہے اسی شان کی نظر ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا یہ جن کو خدا کا نور مل گیا، بولو مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کا نور ہے جو نور نہیں ہے، وہ صرف لینزز ہیں آنکھ کے اندر، دیکھتی آنکھ بیرونی نور کی وجہ سے ہے۔ گل کوئی سمجھ آئی نہیں ہے؟ میں پریشان بیٹھے ہو، کوئی تواڈے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے؟ توجہ ہے نا؟ آنکھاں بند کرو نظر آونا، تو لوگ آخر اکھاں نہیں روشنی، اکھاں نہیں کوئی روشنی نہیں ہونی، سمجھے کہ نہیں؟ اکھ کی باہروں روشنی چاہیے نہیں ہونی ہے، بولو نا؟ تو پتہ چلا اس آنکھ کو بھی ایک بار کی روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے۔ اب یہ ساری بتیاں بند کروں، آنکھ آپ کی 100% کام کرتی ہو، پھر بھی نہیں دیکھ سکتے، بولو نا؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرمایا اگر اس آنکھ کے لیے ایک خارجی نور کی ضرورت ہے تو اس آنکھ کے لیے بھی تو کسی خارجی نور کی ضرورت ہے، بولو نا؟ اور فرمایا کہ اس آنکھ کے لیے سورج کا نور کافی ہے، اور اس آنکھ کو خدا اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ اللہ والا بندہ پھر اس نور سے دیکھتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کا نور آنکھ کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ جہاں اپنا نور رکھ دے وہ بندے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ خاصان خدا بن جاتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں رہتے، خاصان رب العالمین بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو جسے خدا اپنا نور دے گا، بتاؤ وہ پھر عام انسان رہے گا یا انسانوں میں خاص مقام حاصل کر لے گا؟ یہی رومی صاحب بتا رہے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جس کا امام خدا کا نور بن گیا ہو، سننے ہو کتنی گہری گل فرما رہے ہیں۔ جس امام کسے کہتے ہیں؟ ٹورنے والے کی امام آخنے، سمجھے ہو کہ نہیں؟ ٹورنے والا امام ہونا، اور بعض اوقات پیرا نال سفر ہوئے، یہ بھی سفر ہونا، بعض اوقات بیٹھیں بیٹھیں بھی سفر ہونا، وہ بھی کسی امام نے سرکردگی بھی ہونا، سمجھے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھا ہم حضرت امام حسین کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے چل کے دکھایا، چلا کے دکھایا، بولو نا؟ انہوں نے چل کے دکھایا یہ سالک ہے، لیکن چلا کے دکھایا اسے امام کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام نے مدینے سے لے کر مکے سے آتے آتے کربلا تک چلایا ہے نا، اور صرف میرے امام نے لوگوں کو نہیں چلایا، اسلام کو بھی ساتھ چلایا، سمجھے کہ نہیں بھائی بات؟ تو فرمایا کہ امام تو چلانے والے کو کہتے ہیں، تو جب تک امام چلائے نہ مقتدی چلتا نہیں۔ بھائی جب تک میں اللہ اکبر نہیں آکھی تو ساتھ کس طرح آکسو؟ جدو میں اجے نیتی ہی نہیں تو تساں کس طرح نیت سو دسو نا؟ تو میں جدو اللہ اکبر آکھیا ہی نہیں تو سبحانک اللہ کڑے پیسو پڑھ سو؟ نہیں سمجھے؟ تو میں اجے رکوع وچ گیا ہی نہیں تساں کس طرح جا سو؟ تو امام نہ مطلب ہونا ہی وہ ہے جڑا اگے ہوا ہے اور پچھلیاں کی ٹور ہے، سمجھو کہ نہیں؟ امام وہی ہوتا ہے جو آگے ہو اور پچھلوں کو اپنے ساتھ چلائے، لیکن قدم پہلے امام کا ہوتا ہے بعد میں مقتدی کا ہوتا ہے،
یہ یاد رکھنا، ورنہ پھر امامت اور اقتداء دونوں فاسد ہو جائیں گے۔ امامت کے لیے قدم کا پہلے بڑھنا ضروری ہے اور اتباع کے لیے قدم کا بعد میں اٹھنا ضروری ہے۔ اسی واسطے بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ بھی سن لو مسئلہ ان لوگوں کی نماز، وہ پھر اللہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، ویسے نمازاں کوئی نہیں انہوں دیا جڑے امام تو پہلے جا کے سجدہ کر چھوڑنے۔ اب امام کیا کہتا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ، اجے وہ سمی اللہ ہی پڑھ رہے ہونا تو مقتدی صاحب پہلے سجدے والے پاسے تیار کھڑے ہونے۔ تو اس میں یاد رکھو امام کا سر زمین پر لگنے سے پہلے تمہارا سر نہیں لگنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ تبھی تو اقتداء ہوگی۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا امام خدا کا نور بن گیا ہو، بولو چلانے والا کون ہے؟ اب چلانے والا نور خدا ہے، بولو چلانے والا کون ہے؟ نور خدا۔ تو بولو اس ظاہری روشنی میں آدمی کھڈے میں نہیں گرتا، سنبھل جاتا ہے، تو جو خدا کے نور سے دیکھ رہا ہو، بولو نا، سورج کی روشنی دیکھ کر آدمی کھڈے میں نہیں گرتا، راستہ بدل لیتا ہے، تو بتاؤ جو نور خدا میں چل رہا ہو، کیونکہ امام اس وقت وہ خود نہیں ہے، امام نور خدا بن گیا ہے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جو نور حق جس کے لیے امام بن جائے، تو فرمایا وہ پھر سبب اور اثر کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ سجدہ کر کے بتایا کہ آؤ میں بتاؤں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، دیکھو میرا سجدہ دیکھو۔ فرمایا اسے خدا کا نور مل ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ خدا کا مقرب نہ ہو جاتا۔ یہ پہلے خدا کا بنا، اور جب خدا کا بن گیا خدا نے اسے اپنا خاص نور عطا فرمایا، جس نور میں یہ عرش کے اوپر بھی دیکھتا ہے، فرش کے اندر بھی دیکھتا ہے، اور شرق و غرب میں دیکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کیا نبی پاک کو اللہ پاک نے یہ نور نہیں عطا فرمایا؟ اور پھر حضور کے ارشاد کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا حضور کے صدقے اللہ نے مومنین میں سے ایسے بندے نہیں رکھے جنہیں اپنا نور دیا اور وہ اس نور سے کائنات میں دیکھ رہے؟ تو فرمایا جس کو یہ مقام مل گیا، تم ان کا سجدہ چیک نہ کرو، ان کا قیام چیک نہ کرو، یہ کام تو بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، وہ بہت اگلے مقام میں داخل ہو نبوت کے نور حقش شد امام مر سرہا یا سبب را غلام۔ فرمایا یہ خاص لوگ جو ہیں وہ اثر یا سبب کے غلام نہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں۔ بولو ہم نے محبت کا جو سبب ہے، یعنی نماز ایک سبب ہے، نماز کس چیز کا سبب ہے؟ اس محبت کا سبب ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ ہے۔ نماز ہم کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ اللہ سے تعلق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ اور پھر ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ اثر ہے اس محبت کا خدا کے ساتھ کہ ہم جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نہیں کھاتے، کھانے کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں نہیں کھاتے، پینے کے لیے مشروبات سامنے ہوتے ہیں نہیں پیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کی محبت روک رہی ہے، خدا کی محبت روک رہی۔ اور جو افطار کے وقت نہ کھائے سمجھو یہ بھی اللہ سے محبت نہیں کر رہا، چونکہ یہ مردانگی دکھانے کا وقت نہیں کہ میں اور بھی بھوکا رہ سکتا ہوں۔ اس وقت خدا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو منہ میں خدا کا دیا ہوا رزق حلال رکھے اور روزہ افطار کرے۔ اس وقت کھانا محبت کی علامت ہوتا ہے اور پہلے نہ کھانا محبت کی علامت۔ تو فرمایا کہ اللہ والے وہ جنہیں مقام فنا حاصل ہے،
اور جنہیں اللہ پاک نے بقا کی منزلوں پر متمکن فرما دیا ہے وہ ان آثار کے غلام نہیں ہیں. کیوں؟ وہ نور حق، ان کو اللہ پاک نے نور حق کے لیے پسند کیا اور نور خدا ان کا امام بنا نظر آتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات میں فنا ہے. لہٰذا یہ خاص لوگ ہیں، بلکہ اخص الخواص لوگ ہیں کہ جن کو اثر دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلے بتا دیا، اس کا مقصود یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا وہ روزہ نہیں رکھتے یا وہ حج نہیں کرتے. نہیں، یہ ساری چیزیں تو ابتدائی چیزیں ہیں، وہ بہت آگے جا کر خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. ملاقات ہماری بھی ہوتی ہے اللہ سے، 5 وقت کی نماز ملاقات ہی ہے ہماری، لیکن اس سے وہ کہیں آگے جا کے خدا سے ملاقات کرتے. اور یہی بات اب آگے رومی صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کا جو نور ہے وہ جب ان کے مشام میں اتر آیا. مشام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، مشام ظرف کا صیغہ ہے، یا اس قوت شامہ جو سونگھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے، اور دماغ میں وہ مقام جہاں پر قوت شامہ کو محسوس کیا جاتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور عامت الناس کے نزدیک اس کا جو معنی استعمال ہوتا ہے مشام کا، وہ دماغ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب بتاؤ، دماغ ہی ہر چیز پر کنٹرول کرتا ہے نا، باڈی پہ. بتاؤ آپ کی باڈی پہ کیا چیز کنٹرول کر رہی؟ اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ یور برین از کنٹرولنگ یور سیلفز. یور فیس از ٹورڈز me and my face is towards yourselves. How is this happening? I am talking and you are listening. I am moving my hands but you are not. So my brain is controlling according to my need and your brain is controlling yourselves according to your needs. سمجھے کہ نہیں؟ تو دماغ جو ہے نا پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. بولو، یہ جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہ بھی دماغ کی وجہ سے، اور جو میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں سب دماغ کی وجہ سے. میں کھڑا ہونا چاہوں یہ بھی دماغ کی وجہ سے ہوگا، بیٹھنا چاہوں یہ بھی دماغ کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ جب تک دماغ کو سگنل نہیں جاتے آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. بولو، دماغ آپ سگنلز آگے ٹرانسفر کرتا ہے. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بولو نا. اے جے استری کی ہاتھ لگنا دیکھیے اس طرح زور نال پیچھے کرنے ہاتھ ہے، اس لیے تھوڑی شیری کڑے پاسے جانی. استری پہ اچانک اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو کیا کرتے ہو؟ تیزی سے ہاتھ ہٹاتے ہو یا آرام سے چلو تھوڑی دیر دیکھنے اور؟ ہاں بولو نا، تیزی سے ہٹاتے ہو. وجہ کیا ہے؟ وہ دماغ اتنی تیزی سے میسج پاس کرتا ہے ہاتھ کے مسلز کو کہ آنن فانن آپ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، یعنی لائٹ کی رفتار سے بھی زیادہ. سمجھے کہ نہیں؟ لائٹ کی رفتار کم ہے میری نظر میں، اور یہ جو برین میسج پاس کرتا ہے نا باڈی کو، اس کی رفتار زیادہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب پتہ چلا کہ یہ پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ بولو، دماغ ہے. کیا ہے؟ بولو، دماغ ہے. اور رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا دماغ اللہ کے نور کے کنٹرول میں آ گیا ہو، ایک تو یہ ہے نا کہ دماغ نے جسم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور جس دماغ کو خدا کا نور کنٹرول کر رہا ہو، پھر وہ کس ہستی کا انسان ہوگا، وہ کس مستی کا انسان ہوگا، اور وہ کس درجے کا انسان ہوگا. فرمایا جس کے دماغ میں اللہ کا نور داخل ہو جائے، فرمایا پھر وہ کسی اثر یا کسی سبب کا غلام نہیں رہتا ہے. وہ کسی اثر اور کسی سبب کا غلام نہیں رہتا ہے، وہ خاص الخاص ہو گیا. اس سے پتہ چلا یہ جو ہم اہل اللہ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، آل رسول کے لیے، حسنین کریمین کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سب محفوظ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں خدا نے اپنا نور رکھا ہوا.
ان کے جو دماغ ہیں ان میں اللہ نے اپنا نور رکھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب یہ بھی سماعت کریں پھر آگے چلتے ہیں. چونکہ نور اللہ در آید در مشام مر اثر را یا سبب نبود غلام. تکبیر نعرہ رسالت امین امانت حضور شیخ العالم. اب فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو اثر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے تسبیح چلائیں کہ پتہ چلے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. ان کو ضروری نہیں کہ اس لیے باہر آ کے نماز پڑھیں تاکہ مریدوں کو پتہ چل جائے پیر صاحب نماز پڑھ چھوڑی ہے. نہیں سمجھے؟ تو جیسے پیر بھی نہ پڑھن مرید بھی نہ پڑھو ستے خیراں اتنے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ مرید نمازی ہوتے ہیں تو پیر صاحب گھبرائے ہوتے ہیں. ان کو ان کے سامنے نماز پڑھنی پڑتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے. کیوں کہ ان کو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ تقوی نہیں، طہارت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، لہذا یہ پیر ہے ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی پیری ثابت کرنے کے لیے نماز دکھانے کے لیے حاجت مند ہوتے ہیں. لیکن اللہ والے انہوں نے کائنات کی پرواہ ہی نہیں ہے انہیں. کہتے ہیں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور فرماتے ہیں یہ جو محبت ہمارے اندر ہے. رومی صاحب اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ محبت شعلہ زن ہوتی ہے اور یہ محبت شعلہ زن ہوتی ہے تو شعلہ نیچے نہیں جاتا، نہ دائیں بائیں جاتا ہے، شعلہ اوپر ہی جاتا ہے. بولو نا، ایسا ہی ہے نا. تو فرماتے ہیں رومی صاحب کہ جب اللہ کی محبت یہ آگ بن کے شعلے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سفر بلندی والا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں یہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ یہ ہر اثر اور ہر سبب سے فارغ ہو جاتا ہے. تو جسے خدا سے محبت ہو اسے کوئی یہ فکر ہوتی ہے زمانہ کیا کہے گا، بولو لوگ کیا کہیں گے. اس لیے جو بھی بات کرو خدا کے لیے کرو تو ڈرنا چھوڑ دو گے. یہ میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں. جڑی بھی گل کرو اس نیت نال کرو، ہونی سچی چاہیے نہیں ہے تو سچی اس نیت نال کرو کہ خدا واسطے کر رہے ہیں تو یہ تواڈے دل چو ہر قسم دا ڈر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ اور بھی چیزیں مکس ہوئی نا پھر ڈرو گے، ایک ایک چیز سے ڈرو گے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ فلاں کیا کہے گا. اور جب آپ حق پر مستقیم رہیں اور رابطہ خدا کے ساتھ ہو اور آپ کا قول اور فعل خدا کے لیے ہو تو پھر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے پھر بھی آپ ڈرنے والے نہیں ہو سکتے. سمجھے کہ نہیں؟ تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ محبت کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن یہ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. لیکن جو چھوٹی محبت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو حاصل ہے. لیکن جسے ہم بڑی محبت کہیں یہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ محبت ہوتی ہے جو شعلہ بن کے آسمانوں کا رخ کر لیتی ہے. وہ محبت. اب شعلے والی محبت کہاں ہے؟ ڈھونڈو ساری کائنات میں. ہیں لوگ شعلے والے بھی ہیں جن کے دل خدا کی محبت میں کوئلہ بنے گی، کوئلہ بنے ہو اور تھوڑی سی پھونک مارو نا اللہ ہو کی تو اندر سے آگ نظر آتی ہے. کوئلے کی یہ تاثیر دیکھی آپ نے؟ ویسے وہ سیاہ نظر آتا ہے، آگ ہونی اس نے اندر لیکن دسنی کیڑے ویلے ہے. جس لئے پھونک مارو نا تو پھر اس نے اندر جو رنگت ہے وہ سامنے آ جانی. فرمایا کبھی اللہ ہو کی پھونک مارو تو وہ نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ جیسے تم سیاہ سمجھ رہے ہو یہ سیاہ نہیں، اندر سے نور ہی نور ہے. تو محبت
درد رو شولا زند زفت گردد وضع سر فارغ کند حضرات اس کے بعد فرماتے ہیں رومی صاحب ایک نکتہ بتا رہے ہیں کہ جب تک تمہیں اندر سے یقین نہ ہو جائے کہ محبت قبول ہو گئی ہے اس وقت تک تم اظہار محبت کرتے چلو، اظہار محبت کرتے چلو، اظہار محبت کرتے چلو، اور اظہار محبت کرو آثار محبت سے، جو میں نے پہلے بتا دیا ہے، منہ نہ، یعنی صرف لپ سروس نہیں ہونی چاہیے. Practically you have to prove that you are in love with Allah subhanahu wa ta'ala. اے جڑا فضول قسم نے یہ محبتوں میں پہ جانے نہ سنے لڑکے لڑکیاں تو اس نے بھی اثر نظر آ جانا ہے. اے انہوں نے منہ بالکل جس جانور کو ذبح نہ کیا جا رہا ہو پہلے ہی پتہ چل جائے کسائی آنے والا ہے، ایسے منہ ہوتے ہیں ان کے، پہلے سے ہی پریشان ہر وقت. تو یہ اثر ہوتا ہے. تو اللہ والے بھی محبت کی تاثیر آثار محبت سے بتاتے، آثار ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں. مجاز میں اگر اتنی قوت ہے کہ تمہاری عادتیں بدل دے، مجاز میں اگر اتنی قوت ہے، مجاز یہ جو ورلڈلی لفظ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارا لباس بدل جائے، تمہارے ترتیب زندگی کی بدل جائے، تو فرمایا کہ ایک محبت وہ ہے جو تمہاری ترتیب خراب کر دیتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو ترتیب کو درست کر دیتی ہے. اللہ رسول کی محبت ہے جو ترتیب کو درست کر دیتی ہے، اور مجازی محبتیں ہیں جو ترتیب کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں. تو فرمایا کہ محبت کب تک ظاہر کرنا ضروری ہے؟ رومی صاحب نے ارشاد فرمایا اس وقت تک محبت کا اظہار ضروری ہے جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ میری محبت میرے محبوب نے قبول کر لی ہے کہ نہیں. تو جس کو پتہ چل جائے کہ میری محبت محبوب نے قبول کر لی ہے، فرمایا اب اس کو اظہار کی کوئی ضرورت نہیں. بجد اس نے پتہ ہے کہ میری محبت اس قابل ہے کہ قبول کر لئی، اس نے پتہ ہے کہ یہ میرا سچا محب ہے، تو فرمایا اب لوگوں کے آگے اظہار کی ضرورت نہیں. یہ اظہار ان کے لیے ہوتا ہے جو ابھی سفر میں ہیں، اور جو گھر آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو اظہار کی ضرورت نہیں ہے. بولو، وہ جو ڈیسٹینیشن پر ہیں ان کو ضرورت نہیں، لیکن جو اس وقت آن گوئنگ جرنی میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اظہار محبت کریں، اور ان کا جو طریقہ ہے وہ بالکل اس طرح ہو جس طرح شریعت نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق چلتے رہیں. لیکن ایک وقت کون سا آتا ہے، یعنی بلندی کا، محبت جب اپنی بلندی پر پہنچ جائے. اور محبت کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھو، محبت کی بلندی کا تعلق ہائٹس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ محبت کی بلندی کا تعلق قبولیت کے ساتھ. تو اللہ جب تمہاری محبت قبول کر لے تو اب تمہیں اثر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں سبب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رومی صاحب نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو خاصان خدا ہیں ان کو اثر اور سبب کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ پاک نے اتنی بلند فرما دی ہے کہ وہ درجہ قبولیت پر نظر آتی ہے. حاجتش نبود پہ اعلام مہر، حاجتش نبود پہ اعلام مہر، چوں محبت نور خود زد بر سپہر. بر سپہر زدن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلند مقام پر لے جانا، کسی چیز کا بلندی پر چلے جانا. تو فرماتے ہیں کہ جب محبت خود ہی مقام بلند تک پہنچ گئی ہے، یعنی قبول ہو گئی ہے،
تو پھر اس آدمی کو اعلام مہر کی حاجت نہیں۔ اعلام مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا ظاہر کرنا۔ بولو محبت کا، ہاں محبت کا ظاہر کرنا اس کے لیے ہے نماز، روزے اور حج اور ان چیزوں کو بہت زیادہ کرے جس آدمی نے یہ سفر ابھی جاری رکھا ہوا ہے، اور جو منزل پہ پہنچ گیا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعلان کرتا پھرے، کیوں؟ اس کی محبت اس درجے پر آ گئی ہے کہ خدا نے اسے پر قبولیت کی مہر لگا دی۔ حاجتش نبود پائے اعلام مہر، حاجتش نبود پائے اعلام مہر، چون محبت نور خود زد برس پہر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث مسند حضور شیخ العالم۔ حضرات جب بادشاہ کے پاس آپ کی بات بن جائے تو ضروری ہے غلاموں کو خبر دینے کی۔ جب بادشاہ جو کنگ ہے کنگڈم کا، جب آپ کا اس کے ساتھ سارا معاملہ طے ہو گیا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ میں تیرا اور تو میرا ہو گیا ہے، تو اب ضروری ہے کہ وہ جو دروازوں پہ کھڑے دروان ہیں ان کو بتائے اور باقیوں کے سامنے یہ ظاہر ہو، ارے جب وہ بادشاہ کا ہو گیا تو پھر سمجھو ساری بادشاہی اس کی ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ والے بعض ایسے ہیں کہ انہیں اثر اور سبب کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، رب ان کا ہو گیا، یہ رب کے ہو گئے۔ اب رومی صاحب ایک بات فرماتے ہیں، بس میں اس سے آگے نکل کے اس چیز کو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس کو فنش کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری تفصیلات ہیں۔ حضور جناب رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو موضوع میں نے چلایا ہے نا کہ اللہ والوں کا ایسا مقام ہے کہ ان میں سے اثر نظر آئے یا اثر نظر نہ آئے پھر بھی ان کی رشتہ داری کی وجہ سے ان کی محبت ثابت ہے۔ یہ بیس تھا، بیس جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ تو اس تفصیل کے لیے اور بڑی تفصیلات ہیں، نہیں سمجھے؟ اس کی تعلیم کے لیے اور بڑی معلومات ہیں، لیکن فرماتے ہیں تو ایسا کر، تو خود ہی تلاش کر لے۔ رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو مزید تفصیلات ہیں تو خود ہی تلاش کر لے، تو میری طرفوں السلام علیکم، یہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ، باقاعدہ آنکھیں جب جان چھڑانے واسطے نہیں، جس بندہ نا السلام علیکم، سمجھائی کہ نہیں؟ یہاں شعر ہے، ہست تفصیلات تا گردد تمام، ہست تفصیلات تا گردد تمام، این سخن لیکن بجو تو والسلام۔ کہتے ہیں بہت ساری تفصیلات ہیں، تا گردد تمام، یہاں تک کہ یہ موضوع تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، این سخن، اس بات کے لیے، لیکن بجو، اس کو تو خود ہی تلاش کر لے، اس کے لیے خود ہی محنت کر، والسلام، میری طرفوں السلام علیکم۔ یعنی میں اس کو یہاں روک رہا ہوں، اس کا مطلب ہے جو باذوق ہوں گے اس میں مزید غور و فکر کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے مرضی باذوق ہو جاؤ، اس موضوع میں خود غور و فکر کرنے لگے تو آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں، خراب ہونے کا اندیشہ اور زیادہ ہے۔ البتہ اس کو تلاش کرنا ہے تو
اکیلے نہ کرنا، خزانہ تلاش کرنے کے لیے 2-4 سنگی ساتھ ملاؤ نا تو پھر خزانہ جلدی تلاش ہو جاتا ہے۔ اکیلے کھدائی کب تک کرو گے؟ مطلب یہ کہ یہ سفر ایسا ہے، اس میں کسی کامل کی سنگت اختیار کر لو، اس کے ساتھ مل کے جب خزانہ تلاش کرو گے تو تھوڑی محنت کے بعد تمہیں خزانہ مل جائے۔ تو اس شعر کو میں بغیر ترنم کے اسی طرح رکھتا ہوں، اور آگے جو بات کر رہے ہیں بس اب یہ ایک بڑا اہم جو دریچہ کھول رہے ہیں رومی صاحب، اس کو ذرا سن لیں۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک معنی ہے۔ کیا ہے بولو؟ معنی ہے، اور معنی جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے بولو؟ اصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے اخروٹ، اس کے اندر جو اس کا مغز ہے وہ معنی ہے، اور باہر جو اس کا چھلکا ہے وہ اس کی صورت ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی صورت ہے، وہ اس کی۔ لیکن عجب بات میں کرنے لگا ہوں، یہ یہاں نہیں ہے، یہ فقیر آپ کو پیش کر رہا ہے۔ جب تم نے اس صورت کو کھولا تو اندر پھر ایک صورت نظر آئی، اور آپ نے اخروٹ کے اوپر پھر ایک چھلکا دیکھا، سمجھے کہ نہیں؟ اور جب آپ نے چھلکا اتارا تو پھر اس چھلکے کی صورت کے بعد پھر ایک صورت نظر آئی، سمجھے کہ نہیں؟ اور جب آپ نے اس صورت کو کھولا تو آپ نے اگر مائکروسکوپ بھی یوز کیا نا تو اس صورت کے نیچے اور بڑی بڑی صورتیں نظر آئیں گی، لیکن آپ کہیں گے یہ تو باہر بھی صورت اندر بھی صورت، تو کہیں گے یہ اس کی اصل صورت نہیں ہے، اس کو منہ میں ڈالو، پھر دانتوں سے چباؤ، چبانے کے بعد جب لعاب دہن اس کے ساتھ ملے گا نا پھر زبان پر جو ایک ذائقہ آئے گا وہ اس کا معنی ہے۔ اب بتاؤ معنی کی کوئی صورت ہے؟ بولو نا۔ یعنی صورتیں آتی رہیں لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ صورت غائب ہو گئی، اب وہ صرف حس کی بات ہے اور حس کی صورت نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح یہ خدا کے ساتھ جو محبت ہے یہ ایک معنی ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ ایک معنی ہے، یہ نہ تو سجدے سے ثابت ہو سکتا ہے، اب یہ بالکل عجب بات ہے، اور فرمایا یہ نہ تو قیام سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا، یہ عجب معنی ہے۔ اور فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے سجدہ اور قیام ہی محبت کو سمجھانے کے لیے سبب ہے اور صورت ہے، لیکن فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو اس منزل سے آگے گزر گئے ہیں، یہ سجدہ بھی کر چکے، قیام بھی کر چکے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اب یہ ان کی علامت نہیں ہے، وہ فنا فی اللہ ہو چکے ہیں۔ بولو کیا ہو گئے ہیں؟ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اب جو بات فرمانا چاہتے ہیں رومی صاحب، اس پر ذرا غور کرنا، وہ فرماتے ہیں کہ معنی کے لیے، معنی کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت چاہیے ہوتی ہے۔ بولو معنی کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت چاہیے ہوتی ہے، اور رومی صاحب فرماتے ہیں یہ جو صورت ہوتی ہے، یہ جو صورت معنی کو سمجھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، یہ معنی کے من وجہن قریب بھی ہوتی ہے اور من وجہن بعید بھی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ آپ لوگوں کے معدے سے ذرا تھوڑی بھاری بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ایک میننگ ہے، بولو ایک میننگ ہے، اس میننگ کے لیے کوئی ورڈ بھی ہوگا کہ نہیں؟ اور ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ہم دو چیزیں پڑھتے تھے انگلش جب کلاس، ورڈز میننگز، ایک طرف انگلش میں ورڈز لکھتے تھے اور دوسری طرف اردو میں اس کا میننگ لکھ لیتے تھے، اور بعض اوقات انگلش ٹو انگلش بھی میننگ لکھ لیتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ سمجھے بھائی کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ معنی کی جو صورت ہے، معنی کی جو صورت ہے وہ معنی کے قریب بھی ہوتی ہے اور معنی سے دور بھی ہوتی ہے، معنی سے دور بھی ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا بدل کے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے دل میں محبت ہے، بولو
ہمارے دل میں محبت ایک معنی ہے، اور ہم جب تحفہ دے رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی صورت ہے. وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ صورت اس معنی کے قریب بھی ہے نماز پڑھنے والی، اور اس معنی سے دور بھی ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایسے کہ نماز آپ نے پڑھی محبت کی وجہ سے، محبت کی صورت نہیں، وہ معنی ہے، لیکن نماز کی صورت ہے. یہ اس محبت سے قریب بھی ہے. کیوں قریب ہے؟ اس لیے قریب ہے کہ اس صورت کی وجہ سے محبت سمجھ میں آ گئی. بولو نا. اس نماز کی وجہ سے، اس صورت کی وجہ سے وہ محبت سمجھ میں آ گئی، تو یہ قریب ہوا. بولو نا، قریب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کہتے ہیں بعید بھی ہے، یعنی دور بھی ہے. دور کیسے ہے؟ فرمایا دور ایسے ہے کہ کہاں نماز اور کہاں محبت. کہتے ہیں محبت تو بہت الگ چیز ہے، محبت تو صورت میں آ ہی نہیں سکتی ہے. کہتے ہیں محبت اور چیز ہے، نماز اور چیز ہے. اور ابھی بتایا تھا اس نماز سے محبت سمجھ میں آتی ہے، ایک صورت ہے جو اس معنی یعنی محبت کے قریب ہے. لیکن فرمایا حقیقت میں دیکھو تو نماز تو قیام کو کہتے ہیں، نماز تو رکوع کو کہتے ہیں، نماز تو سجدے کو کہتے ہیں، نماز تو سبحان ربی الاعلیٰ کو کہتے ہیں، لیکن محبت کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، محبت کو کیا کہتے ہیں؟ کہا ان کی نیچر جدا ہے. نماز ایک الگ نیچرل اللہ کی طرف سے چیز ہے، اور جو محبت ہے اس کی اپنی نیچر ہے، نماز کی اپنی نیچر ہے. اب جو نماز پڑھے تو یہ محبت کی تعریف نہیں ہے. نماز پڑھنا جو نماز کی تعریف ہے، اور محبت خود وہیں تنہا کھڑی ہے. یہ آپ کو کبھی حج میں نظر آئے گی، کبھی یہ آپ کو سجدے میں نظر آئے گی، کبھی پتھر مارتے نظر آئے گی، کبھی یہ سوتے بھی نظر آئے گی، کبھی یہ وضو کی حالت میں نظر آئے گی. پتہ چلا اس کی تو اپنی کوئی ایک حیثیت ہے نہیں، بس جو حقیقت ہے وہ ایک ہے، وہ محبت ہے. اور فرمائے جو صورت ہے وہ ایک صورت اس کے قریب ہے جس سے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ایک صورت اس سے بعید ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی ماہیت میں بالکل جدا ہے، اور اس کا اثر اپنی ماہیت میں بالکل جدا ہے. اب اس کو میں آپ کو ہمارے جو منطق میں پڑھاتے ہیں نا، ایک مقولہ ہے وہ پیش کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں النار جوہر. کیا کہتے ہیں؟ بولو. النار جوہر مدی و محرق. کیا کہتے ہیں؟ آگ ایک جوہر ہے. بولو. آگ کیا ہے؟ ایک جوہر ہے. جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر اسے کہتے ہیں جو غیر مرکب ہو. بولو. جو غیر مرکب ہو. اور بھی تفصیلات ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن فرماتے ہیں آگ کون سی چیز ہے؟ آگ وہ ہے جو مدین ہے، جو روشن کرنے والی ہے، جس کے اندر ضیاء ہے. کیا ہے بھائی؟ جس لئے آگ بالنے ہو، پہلے آگ نالی روشنی کرنے ہونے سا نا، آگ نالی روشنی کرنے سے. اور فرم محرک. اور آگ جو ہے وہ آگ لگانے والی بھی ہوتی ہے. آگ روشنی بھی دیتی ہے، اس کے اندر اضاءت بھی ہے، یعنی یہ روشنی پیدا کرتی ہے، اور احراق بھی ہے. وہ کیا؟ کہ یہ دوسرے کو جلا دیتی ہے، دوسرے کو جلا دیتی ہے. تو اب بولو آگ کی بات ہو رہی نا، تو آگ ایک معنی ہے. بولو. آگ ایک، اور اس کی صورت کیا ہے؟ النار جوہر. اب یہ صورت لکھنے میں آ رہی ہے. النار جوہر مدی و محرق. آگ یہ روشن کرنے والی ہے اور جلانے والی ہے. تو بولو وہ جو میں دیوار پہ لکھوں گا آگ روشن کرنے والی ہے، جلانے والی ہے، تو کیا وہ لکھنے سے کوئی روشنی آئے گی؟ کوئی جلن آئے گی؟ بولتے نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. تو فرمایا پھر آگ اور اس لکھنے میں کتنا فرق ہے؟ بولو نا.
تو اس صورت میں کتنی دوری ہے؟ تو فرمایا ایک صورت وہ ہے جس سے آگ کا معنی سمجھ آیا آپ کو، لیکن ماہیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے اور اس کے نفس الامر میں فرمایا آگ اور ہے اور آگ کی تعریف لکھنا اور ہے۔ کوئی آگ جلاتی ہے، یہ لکھنے سے کوئی چیز جلتی نہیں ہے، لیکن جب آگ آتی ہے تو جل جایا کرتا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اس سے پتہ چلا نا کہ معنی کے لیے ایک صورت وہ ہوتی ہے جو معنی کے قریب ہوتی ہے، اور معنی کی ایک اور صورت ہوتی ہے جو معنی سے بہت دور ہوتی ہے۔ اور فرمایا معنی کی ایک صورت، جیسے آگ کی تعریف بتائی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ روشن کرتی ہے اور جلاتی ہے، لیکن 1000 دفعہ لکھتے رہو دیوار پر اور 1000 دفعہ بولتے رہو، 1000 دفعہ تم سنتے رہو، نہ جلن آئے گی نہ روشنی آئے گی۔ لیکن جیسے ہی آگ خود آئی تو جلن بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو بتایا کہ اس لحاظ سے معنی اور صورت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ دوری ہے، اور ایک معنی سے ان میں قربت بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس لیے رومی صاحب نے فرمایا کہ معنی اس کی وجہ سے صورت ضرور پیدا ہوئی، معنی کے لیے صورت ضرور پیدا ہوئی، لیکن صورت معنی سے قریب بھی ہے اور صورت معنی سے بعید بھی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ گرچہ شد مانا دری صورت پدید، صورت از مانا قریب است و بعید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور نظر حضور شیخ العالم۔ اب میں نے جو آپ کو مثال دی وہ منطق کی مثال سے دی ہے، اور واللہ ہے یہ کہیں لکھی نہیں ہے ان کتابوں میں، یہ فقیر کو اللہ کا انعام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چلو اس لیے بہت ساری مثالاں بننی ہیں۔ مثلا تس آکھو برف ٹھڈی ہے، آخنے ہو کہ نہیں؟ تو توڑے آخنے نال کو ٹھنڈک پیدا ہونی ہے، بھلا نا؟ یا جس سنی ہے اس کی سردی لگنی ہے؟ یا میں آخم باہر بالکل فریزنگ ہے اس لئے ویدر، تو تساں کیا کوٹ پائی کن سو تھے دوبارہ اور کہ سردی لگ گئی تسنے آخنے نال؟ لیکن میرے آخنے نال پتہ تھا چلیا نا باہر سردی ہے، یہ معنی کے لیے صورت قریب ہے، لیکن سردی اور ہے، میرا کہنا اور ہے، معنی اور صورت آپس میں بعید ہے۔ اب آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو اللہ ہی تو سمجھائے پھر۔ حضرات اب رومی صاحب اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں، بس وہ سنو پھر اس کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یقیناً ایسی مجلسیں اس وقت نہیں ملتی حضرات، یہ تو ہم بہت پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو آج اس نئے زمانے میں کر رہے ہیں۔ رومی صاحب فرماتے ہیں چلو میں تمہیں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ معنی اور صورت، معنی اور چیز ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں، یہ صورت اس کے قریب بھی ہوتی ہے اور حقیقت میں بڑی بعید ہوتی ہے، بہت دور ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں وہ درخت اور پانی سے۔ کس سے دیتے ہیں مثال؟ درخت اور پانی سے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم درخت کو دیکھتے ہو نا، درخت کو، تو درخت جو ہے اس میں پتے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، اس میں پھل بھی ہوتے ہیں، اس میں شاخیں ہوتی ہیں، تنا ہوتا ہے، چھال ہوتی ہے اس کی ایک لمبائی ہوتی ہے قد و قامت، اور ایک اس کی چوڑائی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں درخت جو ہے یہ اصل میں پانی پر دلالت کر رہا ہے، بولو پانی پر۔ The tree is indicating to the water. نہیں سمجھے کیسے؟ کہ درخت میں آپ کو پانی نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، لیکن حقیقت میں پانی سے ہی وہ اتنا بڑا درخت بنا ہے۔
بولو نا, سمجھے کہ نہیں بھائی؟ تو فرماتے ہیں کہ اب جو پانی ہے یہ تو ایک شے بسیط ہے, اور درخت جو ہے یہ مرکب ہے, جوہر نہیں ہے, بولو نا. اور پانی جو ہے یہ جوہر ہے, ابھی آپ کو بتایا تھا پانی بھی جوہر ہے, اور درخت جو ہے یہ جوہر نہیں ہے, یہ مرکب ہے. اور یہ اس کی جو پانی ہے اس کی ماہیت کیا ہے کہ یہ جوہر سیال ہے. کیا ہے؟ ہاں, جس کے اندر بہنے کی طاقت ہو. اور درخت کیا ہے؟ یہ منطق کی زبان میں بتا رہا ہوں, یہ جسم نامی ہے. کیا ہے بولو؟ جسم نامی کیا ہوتا ہے؟ چلو منطق کی بھی کلاس پڑھا دیتے ہیں. جسم نامی ان اجسام کو کہا جاتا ہے جن کے اندر نمود و نماش ہوتی ہے, جن میں نمودن ہوتا ہے, جو بڑھتی رہتی ہیں. اور آپ کا جسم بھی, یہ بھی جسم نامی ہے. کیوں؟ کہ یہ بڑھتا رہتا ہے. بولو, یہ بڑھتا رہتا ہے. تو درخت بتاؤ جسم نامی ہے نا, لیکن پانی یہ بڑھتا نہیں ہے, بس جیسا ہے ویسے ہی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ بسیط ہے, یہ ایک جوہر ہے. تو فرمایا کہ اب درخت کس کی خبر دے رہا ہے؟ درخت پانی کی خبر دے رہا ہے. بولو نا, درخت کس کی خبر دے رہا ہے؟ لیکن فرمایا کہ اگر دیکھو تو درخت اور پانی دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. ہے کہ نہیں؟ بولو, درخت اور پانی آپس میں ملے ہوئے ہیں. تم جڑوں کو کاٹ کے دیکھو تمہیں نمی محسوس ہوگی. بولو, ہے کہ نہیں؟ لیکن رومی صاحب نے فرمایا اتنے قریب ہیں, لیکن اگر ان کی ماہیت اور ان کی نیچر میں چلے جاؤ تو فرمایا زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے ان کے درمیان. پانی اور ہے اور درخت اور ہے. پانی اور ہے, درخت اور ہے. تو فرمایا پانی وہ درخت کے قریب بھی ہے اور بہت دور بھی ہے. بولو, قریب کس معنی میں ہے کہ بالکل ساتھ ہی ہے, اور دور کس معنی میں ہے کہ درخت اور چیز ہے, پانی اور چیز ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو محبت کی جو صورت ہے وہ محبت کے قریب بھی ہے اور محبت سے بہت دور بھی ہے. قریب اس لیے ہے کہ اسے دیکھو تو محبت کا شعور آتا ہے, اور دور اس لیے ہے کہ محبت اور چیز ہے, صورت اور چیز ہے. تو درخت دیکھو تو پانی کے لیے سمجھ آ جاتا ہے کہ پانی ضرور ہے اس کے ساتھ, لیکن حقیقت میں دیکھو تو پانی بالکل جدا چیز ہے, درخت بالکل جدا چیز ہے. بولو نا, دونوں کی نیچر میں فرق ہے. در دولت ہم چوابندو درخت در دلالت ہم چوابندو درخت چون بماہیت روی دورند سخت تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ نعریہ شریف, فیضان خواجہ غزنوی. اب سنو کہ نماز پڑھو گے تو یہ نماز دال ہے. نماز کیا ہے؟ دلالت کرنے والی ہے. مدلول کیا ہے اس کا؟ محبت. نماز پڑھنے والا بس جیسے ہی نماز کوئی پڑھے تو ثابت ہو جائے گا اللہ سے محبت کرتا ہے. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر نماز اور محبت کی ماہیت دیکھنا چاہو تو فرمایا بہت دوری ہے. بولو, اس سے پتہ چلا کہ خدا کی ساتھ جو آپ کی محبت ہے یہ اثر اس کے لیے دلالت کرنے والی چیزیں ہیں, لیکن اگر ان کی ماہیت یا ان کی نیچر کو دیکھنا چاہو
تو محبت الہی اور چیز ہے، نماز بالکل اور چیز ہے۔ اگر یہی محبت ہوتی تو دیکھو نا، جس طرح یہ نمازوں کے احکام تو بدلتے رہے تو پچھلے لوگوں کی محبت کا کیا بنے گا پھر؟ آثار تبدیل ہوتے رہے لیکن محبتیں پیچھے زمانوں میں بھی جوان رہی ہیں۔ بولو نا، بولو آصف ابن برخیہ کو محبت تھی کہ نہیں اللہ کے ساتھ؟ تو کوئی اسی طرح اذان و اقامت ہوتی تھی؟ بولو، ان کی نماز ضرور ہوئی ہوگی لیکن اس کے طرز اور ہیں، ہماری طرز اور ہے۔ ان کے لیے حج اس طرح نہیں تھا، ہمارے لیے حج کے احکام ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے آثار اگر انہی کو محبت قرار دیا جائے تو پھر محبت ہر ایک کو نصیب نہ ہوتی۔ پتہ چلا محبت ایک جوہر ہے جو ہر ایک کو جو مانگنا چاہتا ہے خدا عطا فرماتا ہے، لیکن آثار بدلتے رہتے ہیں۔ تو آثار دلالت کرتے ہیں وہ مدلول پر، اور مدلول کیا ہے؟ محبت الہی ہے۔ لیکن دلالت کے اعتبار سے آثار اور محبت کا آپس میں قرب موجود ہے، لیکن ماہیت اور نیچر کے لحاظ سے آثار اور محبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ آپ کو مثال دے دی، آگ والی مثال دی اور درخت اور پانی والی مثال دی۔ اب یہاں اسی مثال کو رومی صاحب ذرا اور کھول کے بتا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دانے کو دیکھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ دانے کو دیکھو کہ یہ پانی میں مٹی اور پھر سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ ایک بہت زبردست قسم کا درخت بن جاتا ہے۔ بولو، تو دانا چھوٹا سا تو ہوتا ہی ہے، وہ تائیں تو دانا ہوندہ ہے، ورنہ تو اندوانا ہوندہ۔ تو دانا جو ہے یہ آپ نے مٹی میں ڈالا، بولو مٹی میں ڈالا، پھر اس کو پانی ملا، پانی کے بعد پھر اس پر آفتاب نے اپنا کام کیا۔ تو فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ تو پھر وہ ایک بہت زبردست، ہمیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت تناور درخت بنتا نظر آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دانا بھی کز آب و خاک و آفتاب، چون درخت گشت در عالم شتاب۔ کہ تم ایک دانے کو دیکھو، تب آپ بولیں آپ کہ دانا، سورج، پانی، مٹی، یہ سب بظاہر ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ بولو نا، جب درخت بن رہا ہوتا ہے سب اکٹھے مکس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے یہ بغل گیر ہوتے ہیں، پانی، مٹی، دانا اور سورج کی کرنیں سب ایک دوسرے کے اپنے باہوں میں سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بولو نا، انہاں سارے ایک دوسرے نو جفیاں پائیاں ہوندیاں، لیکن حقیقت دیکھو تو دانا اور ہے، حقیقت دیکھو تو درخت اور ہے، حقیقت دیکھو تو مٹی اور ہے، حقیقت دیکھو تو سورج اور ہے۔ بولو نا، تو دانا جو ہے وہ درخت نہیں ہوتا، درخت جو ہے وہ سورج نہیں ہوتا، سورج جو ہے وہ مٹی نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ ایک لحاظ سے معنی کے لیے صورت قریب ہوتی ہے، اور ایک لحاظ سے معنی کے لیے صورت بے انتہائی بعید ہوتی ہے، بہت دور ہوتی ہے۔ بس یہ شعر سنیں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ دانا بھی کز آب و خاک و آفتاب، چون درخت گشت در عالم شتاب۔ حضرات، اب رومی صاحب نے آپ کو مثالیں سمجھا دی تو فرماتے ہیں ور بماہیت بگردانی نظر، دور دور اند این ہما از یک دگر۔ یہ اگلا شعر ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو ان چیزوں کی ماہیت دیکھے کہ دانا کیا ہے، سورج کیا ہے، اس کی کرنیں کیا ہیں، درخت کیا ہے، مٹی کیا ہے، پانی کیا ہے،
تو اگر ان کی ماہیت سے مراد نیچر اگر وہ دیکھو تو فرمایا کہ ایک دوسرے سے یہ بہت دور کھڑے نظر آئیں گے. بولو نا, ایک دوسرے سے دور کھڑے نظر آئیں گے, لیکن معنی کو سمجھانے کے لحاظ سے, معنی کی طرف دلالت کرنے کے اعتبار سے دیکھو تو یہ سب سے زیادہ قریب نظر آئیں گے. بولو نا. تو من وجہن قریب ہے صورت معنی کے, اور من وجہن بعید ہے صورت معنی کے. اب رومی صاحب آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ترک ماہیات و خاصیات گو. کہتے ہیں اب یہ ماہیات اور خاصیات جتنی میں نے بیان کی ہیں چھوڑ انہاں ساریاں گلاں نو. بھئی عجب کوئی تماشا ہے بھائی. فرماتے ہیں کہ وہ جڑے دو پیچھے چھوڑ آئے ہیں نا, کیڑے میاں بیوی, چلو واپس چلیے انہاں والے پاس. اتنی جو تفصیلات بیان کی ہے نا, چونکہ قصے کو ایک جگہ روک کے رومی صاحب نے یہ باتیں کی تھیں, اتنا لمبا مضمون پڑھا کے, اتنا دقیق, جس میں منطق بھی ہے, جس میں فلسفہ بھی ہے, جس میں روحانیت کی حقیقت بھی ہے, اور جس میں انوار و تجلیات سے پردہ کشائی بھی ہے. یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں ترک ماہیات و خاصیات گو, شرح کن اقوال آن دو رزق جو. وہ جو دو رزق مانگنے والے پیچھے ہم چھوڑ آئے نا, چلو واپس ان کی طرف چلتے ہیں. اے خاصیات اور جتنے بھی ماہیات ہیں ساریاں نو اتھے ہی چھوڑ دیو, اتھے ہی رہن دیو. تو یہ حضرات آج کا درس تھا. اب جو انشاءاللہ اگلا ہمارا درس ہوگا اس میں اس عرابی اور اس کی جو زوجہ ہے اس کے متعلق پھر سے بیان شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی بڑے معنی مفاہیم ہوں گے. آج کا درس یقیناً اس میں تھوڑا سا دقت تھی, لیکن اہل علم کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے, چونکہ یہ مدارس میں پڑھانے والی باتیں ہیں, جو آج آپ کو یہ عامت الناس میں ان چیزوں کو واضح کیا گیا ہے, یقیناً یہ تھوڑا سا سماعت پر ثقیل ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھو کہ ہاں سماعت پر ثقیل ہونے کے باوجود آپ کو فائدہ ضرور ہو گیا. اللہ پاک ہمیں وہی محبت عطا کرے کہ جس کی ایک صورت قریب ہے اور دوسری صورت بعید ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ معزز ناظرین حاضرین نے خوبصورت الحمدللہ درس مثنوی سنا ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. الحمدللہ بڑے مشکل مضامین کو آپ بڑے احسن انداز سے پیش فرما رہے ہیں, اور یقیناً الحمدللہ ہر چہرے پر کھلا کھلا چہرہ اس بات کا تصدیق کرتے ہیں کہ الحمدللہ سبھی الحمدللہ درس مثنوی سنتے ہیں, یہاں سے علم حاصل کرتے ہیں, اور یہ ذوق اور یہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے الحمدللہ عظیم الشان سبق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس مجلس میں الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمیشہ کی طرح آج بھی علماء اکرام جلوہ افروز ہیں. جناب صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی صاحب, خلیفہ قاری عبدالرشید صاحب, بیرسٹر مرزا رشید صاحب, حافظ سراج الحق صاحب, خلیفہ قاری محمد امین نقشبندی صاحب, ہمارے محترم خلیفہ قاری صاحب ابھی ہی اپنی ہمشیرہ کے انتقال کے بعد وطن عزیز سے واپس پہنچے ہیں, اور فوراً الحمدللہ اس مرکز کا رخ کیا. وفات والے دن بھی یہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب نے درس مثنوی میں الحمدللہ دعا فرمائی تھی, اور پھر آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے. علامہ عبدالمتین صاحب, صاحبزادہ طاہر شاہ صاحب گجرات شاہ مقیم سے, قاری نیاز گولڑوی صاحب, علامہ شاہ محمد نوری صاحب, علامہ احسان الحق صاحب, علامہ عبدالقدوس ہاشمی صاحب, علامہ عاطف جبار حیدری صاحب, خلفائے کرام الحمدللہ سبھی یہاں پر موجود ہیں. سب کی نمائندگی کے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد فاروق چشتی صاحب اپنا پیغام ارشاد فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. علماء اہل سنت, مفتیان ذی وقار, قابل تکریم حاضرین سامعین, میں نے بھی اور آپ حضرات نے بھی حضرت پیر صاحب سے درس مثنوی شریف سماعت کیا ہے. سبحان اللہ. یقیناً آپ کے بیان کے اس انداز میں اللہ کی عطا ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہے, اور خود حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان شامل حال ہے.
اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آج کا جو درس تھا ہم سب کے لیے اس کو سمجھنا تو بات کی بات، سننا بھی بڑا دشوار تھا، لیکن ان پاک نسبتوں کے ذریعے الحمدللہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ اتنا مطمئن ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے حضرت پیر صاحب سے جو درس مثنوی شریف سنا ہے اس درس کا تقاضا کیا ہے، ہمیں پیغام کیا ملا ہے۔ آج کے درس نے ہمیں یہ بتایا بسا اوقات محبت کسی انداز سے ظاہر ہوتی ہے اور بسا اوقات اس کے ظاہر ہونے کے اسباب نہیں ہوتے۔ بڑا پرانا ایک شعر تھا، آج کے اس درس نے اس شعر کی حقیقت کو میرے سامنے کھول دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو تیری یاد الفت میں میری دمساز ہو جائے، کہ میرے محبوب تیری محبت کا جو راز ہے وہ اگر میری سانسوں کے اندر شامل ہو جائے تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ جو تیری یاد الفت میں میری دم ساز ہو جائے تو میرے دل کی ہر دھڑکن تیری آواز ہو جائے، اور نمایاں ہو نہ آنکھوں سے نہ چہرے سے نہ باتوں سے، محبت راز اندر راز اندر راز اندر راز ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے محبت کا جو آج کے درس میں حضرت پیر صاحب نے سمجھایا، اور یہ وہ خوبصورت وہی انداز ہیں جن کی تائید قرآن کر رہا ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ الحمدللہ ان پاکوں کا تصرف ہے، ان پاکوں کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت پیر صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یہ علماء کرام کی کہکشاں خلفاء اہل محبت جو آ رہے ہیں، یقیناً جو آدمی اگر ہیٹر کے قریب پہنچے تو ہیٹ ملے گی، ٹھنڈک کے قریب پہنچے تو ٹھنڈک ملے گی۔ یقیناً اگر ہم مکمل طور پر نہ بھی سن سکیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمت کا نزول ہوتا ہے نا اس پاک ذکر میں، اس رحمت سے کوئی خالی نہیں رہے گا۔ اور الحمدللہ ہر آئے دن آپ حضرات کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح کلاس کے اندر طلباء سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی اتنے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مچل رہے ہوتے ہیں، درس کے اندر الحمدللہ یہ سارے کے سارے انداز موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت پیر صاحب کو مزید اس روحانی فیضان کو تقسیم کرنے کی اور اپنے آباء و اجداد کی جو ذمہواریاں آپ کے سر پر ہیں انہیں اور خوبصورتی کے ساتھ پھیلانے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ اور بڑی مبارکباد کہ جو ہمارے محی الدین ٹرسٹ کے ٹرسٹی تھے، ان سب نے متفقہ طور پر حضرت کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت آپ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ ان کی طرف سے اس محبت کی پیشکش، اس پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام ٹرسٹیوں کو اس بات کی مبارکباد کہ پیر صاحب نے ان کی اس محبت کو قبول فرمایا ہے، اور قبول فرما کر سرپرستی کا ان کے ساتھ آپ نے دست کرم اور دست شفقت بڑھایا ہے۔ الحمدللہ یہ محبتوں کی بات ہے۔ ہمارے گولڈا شریف کے بڑے خاص مرید ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک چٹ میرے پاس موجود ہے۔ حاجی محمد بشیر صاحب چشتی گولڈوی، انہوں نے اپنی طرف سے 500 پاؤنڈ، ماشاءاللہ، ان کی اہلیہ کی طرف سے 200 پاؤنڈ، ماشاءاللہ، ان کی بیٹی کی طرف سے 25 پاؤنڈ، اور ان کے بانجے ہی بنتے ہیں چودھری محمود صاحب، ان کی طرف سے 100 پاؤنڈ۔ حضرت یہ تقریباً 825 پاؤنڈ پنجتن پاک کی بارگاہ میں، حضرت غوث پاک علی جناب کی بارگاہ میں، مشائخین گولڈا شریف کی بارگاہ میں، حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ کے آباء و اجداد، اور محمود صاحب ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے خصوصی طور پر آپ دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ یہ کاغذ حضرت پیر صاحب کے سامنے رکھ دیں تاکہ دعا کے اندر یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھ سکیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ معزز ناظرین، آپ نے حافظ صاحب سے خوبصورت پیغام سنا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے خلیفہ تنویر محمود صدیقی صاحب پیٹر برا سے، انہوں نے ماشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت پروگرام پر انہوں نے آج یہاں کیک پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور یقیناً
برطانیہ بھر بلکہ دنیا بھر سے اہل محبت نے میلاد کے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی جو جمعرات ہے 26 دسمبر کو انشاءاللہ شام 7 بجے جامعہ محی الاسلام صدیقیہ میں عظیم الشان درس حدیث اور سالانہ ختم شریف کا پروگرام جو ہے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد دستگیر افغانی صاحب آپ کے ایصال ثواب کے لیے سالانہ پروگرام کا بندوبست جامعہ مسجد محی الدین صدیقیہ اولڈم کے اندر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ علماء کرام ثناخواں حضرات حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا کریں گے، اور اس تمام پروگرام کا ثواب جو ہے علامہ مفتی غلام دستگیر افغانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی روح کو کیا جائے گا۔ اللہ جتنے بھی اولڈم کے اندر یا برطانیہ بھر میں رہنے والے احباب ہیں سب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہاں پر خواتین کے لیے ایک علیحدہ پردے کا بندوبست ہوگا۔ لنگر شریف بھی الحمدللہ اہل محبت کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو سالانہ ختم شریف اور درس حدیث میں تمام برطانیہ بھر میں بسنے والے احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ جو ہے وہ قبلہ پیر صاحب جامعہ محی الاسلام صدیقیہ میں 27 دسمبر کو 1 بجے آپ کا وہاں انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ تمام اہل محبت کو دعوت دی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں محبتوں کا ایک خوبصورت پیغام عظیم الشان جلسہ جو ہے وہ گرین گیٹ جامعہ مسجد میں ہونے جا رہا ہے۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل محبت جو ہے آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس پروگرام جو ہے وہ 27 دسمبر کو شام 7 بجے گرین گیٹ جامعہ مسجد مانچسٹر اولڈم میں ہونے جا رہا ہے۔ 88 گرین گیٹ سٹریٹ اس کا ایڈریس ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں جانشین حضور شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیرین شریف کا خصوصی خطاب ہوگا، اور اس پروگرام کی سرپرستی ہے جو علامہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری آپ انشاءاللہ فرمان فخر السعادات ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ انشاءاللہ آپ کے اس مرکز میں خوبصورت پروگرام جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبتوں سے ہوگا۔ تمام احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ 28 دسمبر 29 دسمبر کو انشاءاللہ جو ہفتہ اور اتوار ہے جامعہ محی الدین صدیقیہ آسٹن برمنگھم کی خوبصورت اپیل جو ہے وہ نور ٹی وی سے براہ راست نشر ہوگی۔ تمام اہل محبت یہاں پر جو بالخصوص آپ احباب آئے ہیں آپ سب الحمدللہ اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر جو اس وقت درس و تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے، مسجد کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور مسجد کے کام کے لیے ہمیں 7 ملین پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں پر جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں اور جو نور ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، سب کو یہی پیغام ہے کہ آپ نے یہ جو آنے والا ہفتہ اور اتوار ہے یعنی 28 دسمبر اور 29 دسمبر کو شام 7 بجے سے 11 بجے تک انشاءاللہ نور ٹی وی سے براہ راست آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے گا۔ آپ لوگوں نے خصوصی تعاون کی کوشش کرنی ہے، اور بالخصوص یہاں جتنے آئے ہیں آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو آج ہی سے کوشش کرنی ہے کہ پیغامات بھیجنا شروع کر دیں کہ وہ ہفتے اور اتوار والے دن اس خوبصورت اپیل کا حصہ بنیں، اور یہ اپیل جو ہے انشاءاللہ جانشین حضور شیخ العالم آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ نور ٹی وی سے براہ راست نشر ہوگی۔ تمام جتنے بھی احباب ہیں دنیا بھر میں سب سے گزارش ہے کہ وہ اس خوبصورت پروگرام میں شامل ہوں۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں لنگر شریف کا جو بندوبست کیا گیا ہے، یہ ہماری بہن ہے شمیم صاحبہ لیڈ سے، ماشاءاللہ سال میں جب بھی قبلہ پیر صاحب یہاں ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہ کئی ہفتے اس انتظار میں رہتی ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملے تو وہ یہاں پر لنگر شریف کا بندوبست کرتی ہیں، اور انہوں نے عیدن اور سمیرہ کے لیے قبلہ پیر صاحب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی، اپنے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ تو ہماری بہن شمیم صاحبہ لیڈ سے انہوں نے آج کے اس درس مثنوی میں لنگر شریف کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارے چودھری صغیر صاحب ہیں لوٹن سے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ لنگر کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے۔ آنے والا جو درس مثنوی انشاءاللہ 31 جنوری کو ہوگا، یہ درس مثنوی انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے نور ٹی وی سے براہ راست نشر ہوگا۔ ہمارے خلیفہ
تنویر محمود صدیقی صاحب قبلہ پیر صاحب کے پاس یہاں کیک لے کر میلاد شریف کی مبارکباد کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم مل کر درود شریف پڑھتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب کیک کاٹیں گے اور انشاءاللہ کیک کے بعد سب کے لیے اجتماعی دعا بھی ہوگی, ذکر میں بھی سبھی آباد شامل ہوں گے اور تمام دنیا میں بسنے والے جتنے بھی ناظرین اپنے گھروں میں اس خوبصورت کیک یہاں کاٹا جائے گا اور درود شریف پڑھنے میں سبھی لوگ شامل ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ پاک تنویر صاحب کی محبت قبول فرمائے. ہر سال یہ خدمت پیش کرتے ہیں. اللہ پاک برکتیں اور مزید روحانی بلندیاں عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
محمد رسول اللہ 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 محمد الرسول اللہ. میرے ساتھ مل کر سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار آج کا یہ روح پرور اجتماع اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول اور منظور فرما. آمین. دور سے نزدیک سے آنے والے اللہ ایک ایک کو مرد و زن کو جو آستانہ عالیہ پر بنفس خود
حاضری دے کر اس مجلس کا حصہ بنے اللہ ایک ایک کو ہر ہر قدم کا اجر بدلہ صلہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم گناہ گار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، عمل میں کمزور بھی ہیں، بار بار پھسل جانے والے بھی ہیں، توبہ شکنی بھی ہو جاتی ہے اللہ، صغیرہ بھی کبیرہ سب سرزد ہو جاتے ہیں، اور تو کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، اور غافر الذنب و قابل التوب بھی ہے اللہ۔ یہ سب تیری شان ہے کریم رب، تجھے تیری اپنی بیان کی ہوئی شانوں کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تیرے در مغفرت کی وسعت اتنی ہے کہ ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں اس کے آگے، اے کریم رب تجھے اپنی شان مغفرت کا واسطہ ہم سب کے کھلے چھپے ظاہر باطن سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے بچوں کے گناہ معاف فرما، بہنوں بھائیوں کے گناہ معاف فرما، ازواج امہات آباء و اجداد کے گناہ معاف فرما، ہمارے پڑوسیوں کے گناہ معاف فرما، رشتہ داروں کے اور طریقت میں یاروں کے اللہ گناہ معاف فرما۔ اے کریم رب سب کو پاکی نصیب فرما، ذہنی فکری دینی ایمانی پاکی عطا فرما، روحانی پاکی عطا فرما۔ اللہ سب کو پاکیزہ خیال اور شریعت کے پانی سے دھلے ہوئے مقال عطا فرما۔ اللہ سب کی گفتگو پر اور سب کے اعمال پر اللہ شریعت کی لگام کو قائم فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر ممنوع سے بچنا نصیب فرما، اور ہر مشروع کے لیے یا اللہ ہمیں ایمانی مزاج عطا فرما۔ اللہ ہمیں اختیار کرتے وقت جائز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ناجائز کو ترک کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو دینداری عطا فرما، ہماری جو نوجوان نسل اس ملک میں پل رہی ہے اللہ انہیں آنے والے وقتوں میں دین کی خدمت پر معمور فرما دے۔ اللہ انہیں قرآن و حدیث کا رخ عطا فرما، ان کو علم دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہیں پاکوں کی مجلس عطا فرما، ذکر و فکر کے حلقوں میں شامل ہونے کا جذبہ عطا فرما۔ رب العالمین رومی صاحب نے ہمیں جس پیرائے میں سمجھایا ہے، اے کریم رب تو ہمیں اپنے پاک وہ تیرے بندے جو اثر اور سبب کے غلام نہیں رہے اور تیری محبت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اللہ ہمیں ان کے قدموں میں پہنچا دے۔ اللہ ہمیں ایسے کاملین کی صحبت عطا فرما، اور ہمیں اپنے باطن پر نظر کرتے ہوئے اصلاح احوال کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات گھروں میں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما، جتنے جوان ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ رب العالمین خلیفہ محبوب صاحب بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ ہمارے چودھری حاجی لطیف صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، کریم رب انہیں صحت عطا فرما۔ میاں اسرار صاحب بریڈ فورڈ والے ان کے والد اسپتال میں، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ حاجی محمود صاحب عالم راک والے ان کی خالہ یا پھوپھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت یابی سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین رب کائنات ہمارے حاجی محمد بشیر گولڑوی صاحب کی خدمات جو مسجد کے لیے ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی بچی اور ان کے بانجے سب کی خدمات مقبول، اور حاجی صاحب کو عمر طویل عطا فرما، ان کا اخلاص محبت قبول اور منظور فرما۔ نور ٹی وی کا سارا عملہ اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی خدمات کو مقبول و ماجور فرما۔ محی الدین ٹرسٹ ہو یا علاؤدین صدیقی ٹرسٹ ہو، اللہ ان کے ٹرسٹیوں کو، خدام کو، اس کے ساتھ وابستگان کو اللہ دو جہانوں کی عزتیں عطا فرما۔ رب کائنات یا رب العالمین ہمارے خلیفہ تنویر صاحب نے جس محبت سے کیک پیش کیا، میلاد النبی کی بہاریں جو ہم نے دیکھی، الہ العالمین اس کی مبارکباد پیش کی، اللہ انہیں دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کی والدین کو بلند مقامات نصیب فرما، اور جتنے بھی یہاں لوگ بیمار بیٹھے ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، جو تکلیفوں میں اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں جس محبت خلوص کے ساتھ ہمیشہ کی طرح شمیم صاحبہ لیڈ سے اپنے حلال پاک مال سے خدمت کرتی ہیں لنگر شریف کے لیے، اللہ پاک ان کی جانب سے یہ ختم اور یہ مثنوی شریف کا پروگرام جو انہوں نے لنگر اس میں پیش کیا، اللہ اسے قبول اور منظور فرما، اللہ اس کا ثواب نبی پاک کو عطا فرما، جملہ انبیاء مرسلین صحابہ اہل بیت اور نبی پاک کی ازواج مطہرات طیبین طاہرین اولیاء کاملین کو اللہ، تابعین تبع تابعین سب کو ثواب عطا فرما۔ الہی اس کا ثواب محترم شمیم صاحبہ کے والدین کو،
اللہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کے والدین کو، جو جو ان کے خاندان سے چلے گئے ہیں سب کو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ ان کی جو بیٹی ہیں سمیرہ اور ایدن، ان سب پر اللہ مہربانی فرمائے۔ ان کے بیٹے کو، ان کی بہو ہیں، اللہ ان سب پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا یہ اخلاص اور خدمت اللہ ان کو اس کا صلہ دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ ان کے گھر پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ اس کے علاوہ الہ العالمین اس کا ثواب جتنے بھی ہیں علماء موجود ہیں، اہل محبت موجود ہیں، ان سب کو اور ان کے اقارب اعزہ کو، حضور سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو، چشتی قادری نقشبندی سہروردی مشائخ حق کو اللہ جنہوں نے لوگوں کو تیرا راستہ بتایا، اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس کا ثواب کونسلر چودھری معروف ان کے والد اور مجیب الرحمان صاحب پیٹر برا والے، ان کے مرحوم تایا اللہ پاک چودھری بوستان صاحب، ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے محترم رضوان صاحب ڈربی والے، اللہ ان کی خالہ وفات پا گئی، انہیں بخشش و مغفرت اور اس پروگرام کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے خلیفہ قاری محمد امین صاحب جو ابھی پاکستان سے لوٹے، ان کی ہمشیرہ مغفورہ مرحومہ کو اللہ پاک اس مجلس کا ثواب عطا فرمائے۔ رب کائنات، میرے اور آپ کے جتنے پیارے اس وقت قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اے اللہ آج ہم سب کی طرف سے یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ اللہ سب کو راحت برزخی نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو اسی طرح اتحاد، اتفاق، محبت و مروت والی زندگی نصیب فرمائے۔ نور ٹی وی کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کے ذریعے سے صحیح نشریات ہمیشہ جاری ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، قبر کی منزل آسان فرمائے، اللہ حشر میں عزتوں کی حفاظت کرے اور پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم چودھری صغیر صاحب کی خدمت اللہ قبول فرمائے، لوٹن سے آئیں، اللہ پاک انہیں ڈھیر ساری برکتیں نصیب فرما اور ان کے بچوں پر بچیوں پر رحمتیں نازل فرما۔ رب کائنات آستانہ عالیہ پر جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں آتی ہیں، اللہ سب کی جولیاں مرادوں سے بھرپور فرما، اللہ سب کو بامراد واپسی عطا فرما، سب کو دین میں دنیا میں ایمان میں ترقیاں عطا فرما، اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہم سب کو بھی شیطان اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اس مثنوی کی بہار کو اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اور ہم نہ رہے تب بھی اس بہار کو اللہ اسی طرح دوام عطا فرما اور ہمیں حق بیانی کی ہمیشہ توفیق عطا فرما اور مثنوی کے مضامین ادق کو بیان کرنے میں اللہ ہمارے لیے آسانیاں اور سننے والوں کو سمجھنے میں آسانیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا نور ٹی وی، علم کا نور۔ حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کے فروغ کے لیے مختلف مساجد اور مدارس کا قیام عمل میں لایا۔ جامعہ مسجد محی الدین صدیقیہ برمنگھم حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ خوبصورت حسین یادیں ہیں کہ جہاں